اگر آپ ایک جائزہ لے لیں انصاف کے ساتھ تو ان دو اماموں کا تذکرہ بہت کم ہوتا ہے۔ میری بڑی خواہش ہے کہ ہم مومنین پاکستان میں ان دو اماموں کا جب جشن منائیں تو وہ جشن مولود کعبہ سے کم نہ ہو، چونکہ یہ وہی سلسلہ ہے طہارت کا، وہی سلسلہ ہے علم کا، وہی سلسلہ ہے عصمت کا۔ یہ تمام مومنین کا فریضہ ہے، اور خصوصاً جو تقوی یا نقوی سادات ہے، واقعاً ایک ایسا پروگرام ہونا چاہیے، چاہے وہ ولادت کا ہو یا شہادت کا، کہ جو ان اماموں کے شایان شان ہو۔ اگر آپ واقعاً ایک جائزہ لے تو ہمارے 12 امام ہیں، مختلف اماموں کا تذکرہ کسی نہ کسی مناسبت سے ہوتا رہتا ہے، لیکن یہ دو بڑے مظلوم امام ہیں کہ جن کا تذکرہ نہیں ہوتا، تو لہٰذا ہمیں واقعاً یہ کوشش کرنی چاہیے کہ ان کی شہادت یا ان کی ولادت ایک عظیم الشان انداز سے منانی چاہیے۔ آپ یقین رکھیں کہ خدا برکتوں کو نازل کرے گا۔ ایک درود پڑھیں محمد و آل محمد پہ، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ دیکھیے جس امام کا تذکرہ ہے، اگر آپ کے شخص کی بات ہو، جب بھی کسی امام کا تذکرہ ہوتا ہے یا امام کے شخص سے گفتگو ہوتی ہے یا آپ کی شخصیت سے، تو شخص امام کے جو اہم باتیں ہیں وہ یہ ہے کہ آپ کی ولادت، آپ کی آمد 1995 ہجری میں ہوئی ہے۔ 1995 ہجری آپ کی ولادت ہے اور 220 ہجری آپ کی شہادت ہے۔ اگر آپ ان سالوں کو جمع کرے تو آپ کی عمر مبارک صرف 25 سال بنتی ہے، یعنی یہ پورے سلسلہ امامت میں واحد امام ہے کہ جو جوانی کی حالت میں شہید ہوئے ہیں، جو سب سے جنہوں نے کم عمر پائی ہے۔ یہ پہلی بات۔ دوسری بات جہاں سے میں اپنی گفتگو کا آغاز کر رہا ہوں وہ یہ ہے کہ سلسلہ امامت میں آپ واحد امام ہیں کہ جنہیں کم سنی میں امامت ملی، یعنی 90 امام سے پہلے یہ بات شیعوں کے ہاں رائج نہیں تھی۔ جب بھی کسی امام کو امامت ملتی ہے تو یا جوانی کی عمر میں یا 40 سال کی عمر میں یا 35 سال کی عمر میں۔ آپ واحد امام ہیں کہ جب آپ کو امامت ملی تو آپ کی عمر مبارک 7 سال ہے یا 9 سال ہے۔ لہٰذا یہ شیعوں کے لیے واقعاً ایک جدید، ایک نئی بات تھی کہ 9 سال کا، ظاہراً 9 سال عمر ہے، ایک بچہ ہے، وہ پوری امت اسلامیہ کی قیادت کیسے کرے گا؟ لہٰذا ذہنوں میں ایک اعتراض تھا، توجہ چاہتا ہوں، بہت بڑا اعتراض تھا، شیعہ اس بات سے واقف نہیں تھے، اور دلوں میں ایک شک پیدا ہو گیا تھا جو امام رضا علیہ السلام کے زمانے میں شیعہ زندگی گزار رہے تھے۔ دلوں میں شک اس لیے تھا کہ ہمارے تاریخ امامت میں ہر امام کی ایک اولاد نرینہ ہوتی ہے جو امامت سنبھالتی ہے۔ امام رضا کو 40 سال کے بعد یہ مبارک بچہ عطا ہوا خدا کی بارگاہ سے، تو شیعوں کے دل میں، توجہ چاہتا ہوں، ایک شک، ایک تردد تھا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ امام رضا امام ہوں۔ کیوں؟ چونکہ اگر یہ امام ہوتے تو آپ کی کوئی نرینہ اولاد ہوتی، اس لیے جب امام جواد، امام تقی کی ولادت ہوتی ہے تو امام رضا ارشاد فرماتے ہیں کہ جو اس بچے کی برکت ہے کسی اور امام کی نہیں ہے۔ کیوں نہیں ہے؟ توجہ چاہتا ہوں، چونکہ اس بچے کی ولادت سے امام رضا کی امامت ثابت ہوتی ہے، امام رضا کی امامت سے امام موسیٰ کاظم کی امامت ثابت ہوتی ہے، یہ سلسلہ امام علی تک جاتا ہے۔ تو جو بچہ اپنے آباء و اجداد کی امامتوں کو صحیح قرار دے وہ امام تقی ہے۔ خوب یہ سوال ہے بھائی، بچہ ہے، 9 سال کی عمر ہے، اور بچپنا امام کا بڑا عجیب ہے۔ ایک جگہ تشریف فرما ہے، بچے کھیل رہے ہیں، ظاہر ہے 9 سال کا بچہ
اس عمر میں عموماً بچے کھیلتے ہیں. ایک جگہ پر بچے کھیل رہے ہیں اور امام ساتھ میں کھڑے ہو کر نظارہ کر رہے ہیں. تو ایک دفعہ شور ہوا کہ بچوں تمام جو لوگ ہیں وہ راستے سے ہٹ جاؤ، چونکہ مامون عباسی آ رہا ہے. مامون جو عباسی حکمران ہے، میں ہمیشہ کہتا ہوں اپنی مجالس میں ان کو خلیفہ نہیں کہا کرے. یہ خلیفہ نہیں تھے، یہ اپنے زمانے کے بادشاہ تھے، حکمران تھے. اور مامون رشید بھی نہیں کہا کرے، یہ مامون رشید نہیں تھا، چونکہ رشید کا مطلب ہے جس کو ہدایت ملی ہو. ان میں اور ہدایت میں اتنا ہی فاصلہ تھا جتنا مشرق اور مغرب میں ہے. وہ جو ہے آپ کی انہیں مامون رشید نہیں کہنا چاہیے، مامون عباسی کہنا چاہیے. لہٰذا مامون عباسی پروٹوکول کے ساتھ، میں کہتا ہوں پروٹوکول کا پتہ کسی کو ہو نہ ہو، ہم پاکستانیوں کو بڑا خوب ہوتا ہے کہ پروٹوکول سے ایک بادشاہ کیسے نکلتا ہے. جیسے ہی مامون رشید اپنے حشم کے ساتھ ایک روب اور دبدبے کے ساتھ شکار کے لیے باہر آئے تو تمام بچوں نے راستہ چھوڑا، ایک بچہ وہیں کھڑا رہا. مامون رشید حیران ہوا یہ بچہ کون ہے. سب بچے بھاگ گئے، یہ بچہ اپنی جگہ پہ کھڑا ہے. اس بچے کے قریب آیا اور بچے سے پوچھا کہ تم نے راستہ کیوں نہیں چھوڑا، تم بھاگے کیوں نہیں گئے. اب امام تقی 9 سال کی عمر ہے. جواب سنیے. امام نے کہا کہ میں نے کوئی گناہ نہیں کیا ہے جس کی وجہ سے میں آپ سے ڈرتا ہوں. دوسرا جواب کیا دیا؟ کہا راستہ تنگ نہیں ہے، راستہ آزاد ہے، جہاں سے گزرنا چاہتے ہو گزر سکتے ہو. کہا تم کون ہو؟ توجہ چاہتا ہوں. کہا میں امام رضا کا بیٹا ہوں، وہ موسیٰ کا بیٹا ہے، وہ جعفر کا بیٹا ہے، وہ باقر کا بیٹا ہے، وہ زین العابدین کا بیٹا ہے، وہ حسین کا بیٹا ہے، وہ علی کا بیٹا ہے. اپنے نسب کا تعارف اس لیے کرایا کہ میرے آبا و اجداد یہ ہیں، آپ بتائیں آپ کا تعلق کہاں سے ہے؟ وہ جب رضی نے نہج البلاغہ کو جمع کیا، توجہ چاہتا ہوں، تو اس نے مقدمے میں لکھا کہ میرے آبا و اجداد یہ ہیں، ائمہ کا تذکرہ کیا. اور پھر جریر کا ایک مشہور شعر پیش کیا. کہا کہ ہؤلاء آبائی، یہ میرے آبا و اجداد ہیں. فجئنی بمثلہم، اگر دنیا میں طاقت ہے تو ان جیسے آبا و اجداد کو پیش کرے. مصر کا ایک بہت بڑا مفتی محمد عبدہو کہتا ہے کہ رضی آپ کو حق ہے کہ آپ ایسی گفتگو کریں. آپ کے آبا و اجداد کس کے ہو سکتے ہیں؟ مامون نے کہا کہ میں سوال کر سکتا ہوں، توجہ چاہتا ہوں. کہا ہاں سوال کرو، لیکن مجھ سے آسمان کی خبریں پوچھو. 9 سال کا بچہ ہے. سل عنی اخبار السماوات کہہ سکتا ہے. کیوں؟ چونکہ اس کا پوتا ہے جس نے کہا مجھ سے جو کچھ پوچھنا چاہتے ہو پوچھو. میں آسمانوں کی خبریں زمینوں سے زیادہ جانتا ہوں. مامون آگے بڑا، شکار کے لیے جا رہا ہے. شکار سے واپس آیا، ہاتھ میں ایک چھوٹی سی مچھلی پکڑی ہوئی ہے. یہ مچھلی ایک شہباز، ایک باز نے اس مچھلی کا شکار کیا ہے. اب مامون حیران ہے کہ یہ باز نے مچھلی کا شکار کیسے کیا. واپس آیا تو پھر بغداد کے کسی کونے پر اسی بچے سے ملاقات ہوئی. دیکھیں خدا جب اپنے ولی کی عظمت بتانا چاہتا ہے تو پھر وہ اس کا خود انتظام کرتا ہے. واپس آیا، میں توجہ چاہتا ہوں، ہاتھ میں اس مچھلی کو چھپایا چونکہ بہت چھوٹی مچھلی ہے.
اور کہا امام سے، وہی 9 سال کا بچہ، کہا یہ تو بتائیے، آپ آسمان کی خبروں کی باتیں کر رہے تھے، مجھے یہ بتائیے کہ میرے ہاتھ میں کیا ہے؟ اب امام کا جواب سنے، کہا السحاب والغیم حین یاخذ من الماء فیصطاد بعد السمک فیاتی الملوک ویمتحنون به سلالۃ الانبیاء۔ کہا کچھ بادشاہ ایسے ہیں کہ جو اپنے باز کو چھوڑ دیتے ہیں، وہ باز شکار کر لیتا ہے اور وہ بادشاہ اس شکار کو اپنے ہاتھ میں چھپا لیتا ہے تاکہ فرزند رسول کا امتحان لے لے۔ یہ بھی کہہ سکتے تھے کہ آپ کے ہاتھ میں مچھلی ہے، یہ نہیں کہا بلکہ بتایا یہ مچھلی آئی کہاں سے ہے، اس کا شکار کیسے ہوا ہے۔ سوال ہے، بہت بڑا سوال ہے، بچہ ہے، امامت کیسے ملی ہے؟ لیکن عزیزو، میں نے کئی مقامات پہ کہا، انسانی ہدایت کے لیے جتنی بھی چیزوں کی ضرورت ہے وہ سب قرآن میں موجود ہے۔ قرآن نے سارے مسائل کو حل کر دیا ہے۔ یہ سوال اٹھا تھا، 9 سال کی عمر ہے، امامت کیسے ملی؟ بچہ ہے، بچے کو امامت کیسے مل سکتی ہے؟ قرآن نے آواز دی یحییٰ بن زکریا کے بارے میں، وَآتَيْنَاهُ الْحُكْمَ صَبِيًّا، کہا ہم نے یحییٰ کو بچپنے میں حکومت، حکم، نبوت عطا کی۔ یہ حضرت یحییٰ کا تذکرہ ہے۔ حضرت عیسیٰ، توجہ چاہتا ہوں، قرآن سے ثابت ہے کہ بچے کو نبوت مل سکتی ہے، قرآن سے ثابت ہے۔ حضرت عیسیٰ کا تذکرہ، میرے ساتھ 2-3 منٹ آپ نے زحمت کرنی ہے ایک چھوٹے سے مقدمے سے۔ حضرت مریم آئی، گود میں بچہ ہے، جب قوم نے دیکھا کہ مریم کی گود میں بچہ ہے تو پوچھا، مریم ما کانا ابوکی امرأ سوء وما کانت امکی بغیہ فاشارت الیہ قالوا کیف نکلم من کان فی المہد صبیہ۔ بچہ گود میں ہے، جب بچے کو لائی تو قوم نے کہا، مریم نہ تو تمہارے والد برے تھے نہ تمہاری ماں بری عورت تھی، یہ بچہ کہاں سے آیا؟ مریم نے جواب نہیں دیا، بچے کی طرف اشارہ کیا، یعنی جواب بچہ دے گا۔ مجھے قسم ہے خدا کی اور مجھے رشک آتا ہے مریم کی یقین پر، مریم نے اسی لیے اشارہ کیا، مریم جانتی ہے بچہ بولے گا۔ اور بچے نے کہا انی عبداللہ۔ کتنی عمر ہے؟ قرآن کو غور سے پڑھنا چاہیے۔ 2 دن، زیادہ سے زیادہ 3 دن، چونکہ ولادت کے بعد فوراً لے آئی ہے اپنے قوم کے پاس۔ انی عبداللہ، 3 دن کا بچہ جانتا ہے کہ میں خدا کا بندہ ہوں۔ اور سوال یہ بھی ہو سکتا ہے کہ یہ کیوں کہا کہ میں خدا کا بندہ ہوں؟ چونکہ مستقبل کے بارے میں جانتا ہے عیسیٰ کہ لوگ مجھے خدا کہیں گے، پہلے دن اعلان کیا میں خدا نہیں بندہ ہوں۔ 3 دن کے بچے کی بات ہو رہی ہے، انی عبداللہ، میں خدا کا بندہ ہوں، لہذا میرے بارے میں جو کہا جائے گا کہ عیسیٰ خدا ہے، میں پہلے دن اس بات کو رد کر رہا ہوں۔ اس کے بعد کیا کہا؟ آتانی الکتاب، 3 دن کی عمر ہے، خدا نے مجھے کتاب دی ہے، مجھے صاحب کتاب بنایا ہے۔ یعنی صرف یہ نہیں جانتا کہ میں نبی ہوں، بلکہ یہ بھی جانتے ہیں کہ نبی بھی ہوں، اولو العزم بھی ہوں، چونکہ کتاب ہر نبی کو نہیں ملتی۔ اس کے بعد کیا کہا؟ وجعلنی نبیا، مجھے پروردگار نے نبی بنایا ہے۔ 3 دن کی عمر ہے۔ اس کے بعد کیا کہا؟ واوصانی بالصلاة والزکاة ما دمت حیا وجعلنی برا بوالدتی، کہا پروردگار نے مجھے نماز کا حکم دیا ہے اور مجھے کہا ہے کہ زکوٰۃ دینی ہے، اور مجھے حکم دیا ہے کہ اپنی والدہ کے ساتھ نیکی کرنا ہے۔ 3 سال کا بچہ ہے، یہ نہیں کہا کہ مجھے کہا ہے والدین کے ساتھ نیکی کرنی ہے، چونکہ جانتا ہے والد نہیں ہے، صرف والدہ ہے۔ اگر 3 سال کے بچے کی یہ معرفت ہو سکتی ہے
تو وہ بچہ جس نے علم منبر سلونی نسلاً بعد نسل لیا ہے اس کی کیا حالت ہوگی؟ اور عزیزو، خداوند متعال جب چاہتا ہے کسی پر کرم کر دے تو پھر کرم کرنے کے لیے عمر کی ضرورت نہیں ہے، کسی خاص عمر کی ضرورت نہیں ہے، اور کرم سالوں میں نہیں ہوتا، 40 سال میں نہیں ہوتا، 20 سال میں نہیں ہوتا، 1 سال میں نہیں ہوتا، لمحوں میں کرم کرتا ہے، لمحوں میں انسان کی زندگی بدل دیتا ہے۔ خدا کی قدرت ہے عزیزو۔ ایک مثال سنیے گا، میں پھر اس موضوع پہ واپس آؤں گا۔ فرعون کے جادوگر، میں کہتا ہوں اس پر واقعاً ایک سیمینار ہونا چاہیے کہ کس طرح سے پروردگار نے قرآن مجید میں فرعون کے جادوگروں کا ذکر کیا ہے کہ خدا جب کرم کرتا ہے لمحوں میں کرم کرتا ہے۔ فرعون کے جادوگر جب موسیٰ کے پاس آئے، جاء السحرۃ فرعون قالوا اَإِنَّ لَنَا أَجْرًا إِن كُنَّا نَحْنُ الْغَالِبِينَ، کہا اگر ہم غالب آئے کیا ہمیں اجر ملے گا؟ قال نعم، کہا ہاں ملے گا۔ وَإِنَّكُمْ لَمِنَ الْمُقَرَّبِينَ، اور میں تجھے دربار والوں میں سے قرار دوں گا۔ اب جب مقابلے کی باری آئی، میں پورا قصہ ذکر نہیں کرتا، صرف اس بات پر دلیل دینی ہے قرآن سے، جب پروردگار کرم کرتا ہے تو لمحوں میں ایک گناہگار کو ولی بنا دیتا ہے۔ کہا وَقَالُوا بِعِزَّةِ فرعون، فرعون کی عزت کی قسم، اِنَّا لَنَحْنُ الْغَالِبُونَ، آج ہم غالب آئیں گے۔ میں آپ سے پوچھتا ہوں، جو فرعون کی عزت کی قسم کھائے، اس کا مطلب ہے وہ سر سے لے کر پاؤں تک شرک اور کفر سے بھرا ہوا ہے۔ فرعون کی نہیں، فرعون کی عزت کی قسمیں کھا رہے ہیں۔ جب موسیٰ نے اپنے عصا کو پھینکا، قرآن نے کہا فَإِذَا هِيَ تَلْقَفُ مَا يَأْفِكُونَ، موسیٰ کا عصا ان کو کلعدم کرتا جا رہا تھا۔ اب فرعون کے جادوگروں نے جب یہ منظر دیکھا، کفر سر سے پاؤں تک بھرا ہوا ہے، شرک میں ڈوبے ہوئے ہیں، منظر دیکھا فَأُلْقِيَ السَّحَرَةُ سَاجِدِينَ، سارے جادوگر سجدے میں گر پڑے۔ اب وہ جو مشرک ہے، سنے انہوں نے کیا کہا؟ قالوا آمنا برب العالمین، ہم نے عالمین کے رب پر ایمان لا لیا ہے۔ یہ توحید ہے۔ برب موسیٰ و ہارون، ہارون اور موسیٰ کے رب پر، یہ رسالت ہے۔ موسیٰ نے جب یہ بات کی، موسیٰ نے جب یہ بات سنی، جادوگروں نے کہا ہم نے خدا پر ایمان لایا، خدا کے رسولوں پر ایمان لایا، ایک بات رہ گئی آخرت۔ اس کے لیے کیا کہا؟ جب فرعون نے دھمکی دی لَأُقَطِّعَنَّ أَيْدِيَكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ مِنْ خِلَافٍ، میں تم سب کے بازو کاٹوں گا، پاؤں کاٹوں گا، وَلَأُصَلِّبَنَّكُمْ فِي جُذُوعِ النَّخْلِ، اور سب کو سولی پر چڑھا دوں گا۔ چونکہ موسیٰ کے سامنے جھک چکے تھے، چونکہ ولی کی نگاہ میں آ چکے تھے، کہا لا دیر اِنَّ إِلَىٰ رَبِّنَا لَمُنْقَلِبُونَ، ہم اپنے رب کی طرف جا رہے ہیں۔ یہ آخرت پر ایمان ہے۔ جو معرفت کا مقام جس کے لیے 40 سال چاہیے، وہ فرعون کے جادوگروں نے چند لمحوں میں طے کر لیا۔ خدا جب کسی پر کرم کرنا چاہے اس کے لیے سالوں کی ضرورت نہیں ہوتی، پروردگار لمحوں میں انسان کو بدل دیتا ہے۔ میں کہتا ہوں جو پروردگار فرعون کے جادوگروں کو یہ مقام دے سکتا ہے تو اس کو کیا مقام دے گا جو علی کا بیٹا ہے۔ درود پڑھے محمد و آل محمد پہ۔ مہم یہ ہے کہ ہمارا خدا کے ساتھ تعلق ہونا چاہیے۔ عزیزان گرامی، ہمارا خدا کے ساتھ تعلق نہیں ہے، ہمیں خدا پر اعتماد نہیں ہے۔ اگر آپ اپنے تمام کاموں کا رخ خدا کی طرف موڑ دیں تو خدا پھر ایسے کرم کر دیتا ہے کہ انسان کے وہم و گمان میں بھی نہیں ہوتا۔ ایک مثال سن لیجئے گا، حضرت موسیٰ جب مدین پہنچے تو قرآن نے آواز دی۔ میں کہتا ہوں ان آیاتوں کو بار بار پڑھنا چاہیے تاکہ خدا کے ساتھ ہمارا تعلق بنا رہے۔ یہ سلسلہ امامت، یہ سلسلہ نبوت، یہ سلسلہ رسالت صرف اس لیے برپا ہوا کہ اس دنیا والوں کا تعلق خدا سے جڑا رہے۔ جب وہ مائے مدین پر پہنچے تو دیکھا یسقون امتن، ایک گروہ پانی پلا رہا ہے جانوروں کو۔ ووجد من دونہم امراتین، اور دو عورتیں سائیڈ پہ کھڑی ہے۔
وہ انتظار کر رہی ہے کہ موسیٰ کہ کب یہ لوگ اپنے جانوروں کو پانی پلاتے ہیں تاکہ ہم پلائیں. میں بات کر رہا ہوں خدا کے ساتھ تعلق بنا رہے تو خدا کہاں سے کہاں پہنچا دیتا ہے. اب جب موسیٰ نے دیکھا تو جا کر ان کی مدد کی. فسقا لہما, جا کر مدد کی. میں آپ سے پوچھتا ہوں, موسیٰ ایک اجنبی ہے, نئے شہر میں آیا ہے, پتہ نہیں ہے سونا کہاں ہے, کھانا نہیں کھایا, بھوک کی حالت ہے, جیسے ہی پانی پلایا کم از کم ان عورتوں سے کہہ سکتا تھا کہ مجھے کوئی مہمان خانہ, مہمان سرائے, ہوٹل, کوئی بھی ایسی جگہ بتا دے جہاں پر میں سو سکوں. قرآن نے آواز دی, موسیٰ نے نہیں پوچھا, جیسے پانی پلایا ثم تولی الی الظل, سائے میں بیٹھ گئے اور کہا رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر. پروردگار موسیٰ کو اگر حاجت ہے تو صرف اس رحمت کی ہے جو تجھ سے نازل ہو رہی. اور پھر جانتے ہو خدا نے کیا مقام دیا, ایک مسافر کو کیا چاہیے, مہمان سرائے. خدا نے کہا تو نے ہمارے لیے عمل انجام دیا ہے, میں مہمان سرائے نہیں دوں گا بلکہ نبی کا گھر ملے گا, نبی کی بیٹی سے شادی بھی ہوگی. اور اقبال نے آواز دی, کوئی اگر کوئی شعیبہ میسر, پانی پلایا ہے نا, کوئی اور کام تو نہیں کیا ہے, صرف پانی پلایا ہے لیکن خدا کے لیے پلایا ہے. اگر کوئی شعیبہ میسر, شبانی سے کلیمی 2 قدم ہے, تو پھر انسان چرواہے سے کلیم اللہ بن جاتا ہے. خدا سے تعلق جوڑے رہنا چاہیے. کہا یہ تو بچہ ہے, بچے کو امامت کیسے ملتی ہے. عزیزان گرامی, بچے نے بتایا کہ میں عام بچہ نہیں ہوں بلکہ میرا سلسلہ نسب اس بی بی سے ملتا ہے کہ جو بچپن کے حالت میں جب اپنے باپ کے گھر آتی تھی قام الیہا تو رسول خدا تمام عظمتوں سمیت کھڑے ہو جاتے تھے. یہ عام بچہ نہیں ہے. اس لیے مامون نے چاہا کہ ایک سیاسی شادی ہو, اپنی حکومت کو مضبوط کرنے کے لیے چاہا ام الفضل کی شادی ہو امام محمد تقی کے ساتھ. تو سارے عباسی جمع ہو گئے. کہا ایک بچے کے ساتھ اپنی بیٹی کی شادی کر رہے ہو, جانتے ہو یہ ہم سے حکومت چھین لے گا. کہا تمہیں نہیں پتا یہ عام بچہ نہیں ہے, یہ نبوت و رسالت و امامت کے گھرانے کا بچہ ہے. مامون محبت کی وجہ سے یہ نہیں کہہ رہا, مامون چاہتا تھا کہ اس کے خلاف اہل بیت کے ماننے والے قیام نہ کرے. بہرحال عباسی راضی نہیں ہوئے تو ایک دفعہ مامون نے کہا اگر میں تم لوگوں کو قائل کر دوں, جاؤ جتنا بڑا عالم ہو اس عالم کو بلاؤ, امام سے مناظرہ کراتے ہیں. سب کی نگاہیں گئی یحییٰ ابن اقسم پر. یحییٰ ابن اقسم جانتے ہو, اتنا بڑا قاضی کہ جس کے بارے میں بغداد میں مشہور تھا کہ ان سے کوئی بھی فقہی مسئلہ پوچھو یہ جواب دے گا. اور اس کے بارے میں آج میں پڑھ رہا تھا کہ سفیان ابن عیینہ ایک محفل میں آیا تاکہ آپ کو پتہ چلے کہ امام کن کے سامنے بیٹھا ہوا تھا. کتنا رعب بنانے کی کوشش کی تھی مامون نے کہ ایک علمی دبدبہ قائم رہے اور بچہ جواب نہ دے سکے. یحییٰ ابن اقسم ایک محفل میں بیٹھا ہوا ہے, ظاہراً بچہ ہے, 12-13 سال کی عمر ہے. سفیان ابن عیینہ ایک بہت بڑا عالم گزرا ہے, وہ اس محفل میں آیا اور ایک طنز کرنا چاہا. کہا وہ اپنے بارے میں کہا, اس نے بہت بڑی لمبی عمر پائی تھی. کہا ایک طرف میں اصحاب رسول کے ساتھ بیٹھا کرتا تھا, اب میری منزلت اتنی گر گئی کہ میں آپ جیسے لوگوں کے ساتھ بیٹھتا ہوں, اتنی بڑی مصیبت. یہ یحییٰ ابن اقسم کھڑا ہوا, کہا تمہاری مصیبت زیادہ نہیں ہے, مجھے نہیں معلوم اصحاب رسول تجھے برداشت کیسے کرتے تھے. بچہ ہے. یہی بچہ مامون نے اس کو بغداد کا قاضی القضات چیف جسٹس بنایا. کہا جس عالم کو لانا چاہتے ہو لاؤ. عباسی گئے, اس کو حاضر کیا. اب توجہ چاہتا ہوں آپ سے. اس نے اپنی طرف سے سوچا کہ فقہ کا کون سا سخت سوال ہو سکتا ہے تاکہ میں اس بچے سے پوچھوں, چونکہ ایک بہت بڑا فیصلہ ہونا تھا. دیکھیں عزیزان گرامی, ہمارے علماء قاری حضرات بیٹھے ہیں, کچھ ابواب فقہ میں ایسے ہیں کہ جب آپ اس کو تھیوریکل پڑھتے ہیں سمجھ تو آ جاتے ہیں, لیکن جب تک آپ اسے عملی طور پر انجام نہیں دیتے صحیح سمجھ نہیں آتا. ان میں سے ایک حج ہے.
حج کے احکام ہم پڑھ لیتے ہیں، تمام تر مسائل، لیکن جب تک انسان حج کو انجام نہیں دیتا اس وقت تک حج کی صحیح سمجھ نہیں آتی۔ تو یہ قاضی قضات تھا، بڑا ذہین آدمی تھا، بڑا جینیس تھا، تمام بغداد فخر کرتا تھا یحییٰ ابن اقسم پر۔ یحییٰ ابن اقسم نے کہا کہ حج کے بارے میں سوال کرتا ہوں، اور پھر سوچا کہ حج کے بارے میں سب سے سخت سوال کیا ہو سکتا ہے، تو اس نے کہا جو سب سے سخت سوال ہے وہ کفاروں کا سوال ہے۔ کفارے جو ہے عزیزان گرامی، ہم سے بھی سوال پوچھے جاتے ہیں، جب تک کتاب سامنے نہ ہو ہم جواب نہیں دے سکتے، چونکہ بہت زیادہ ہے، اقسام بھی بہت زیادہ ہے، احکام بھی مختلف ہے۔ تو اس نے پوچھا کہ میں ایک سوال کرتا ہوں کفارے کے بارے میں۔ اب توجہ کیجئے، سارے عباسی بیٹھے ہوئے ہیں، جرنیل، سارے وزیر، خود مامون بیٹھا ہوا ہے، ایک 9 سال کا بچہ بھی بیٹھا ہوا ہے۔ یحییٰ ابن اقسم نے کہا کہ مامون اجازت ہے میں اس بچے سے سوال کروں؟ کہا کرو سوال۔ تو یحییٰ ابن اقسم جو چیف جسٹس ہے بغداد کا، اس نے کہا جعلت فداک، روب امامت دیکھیں، 9 سال کا بچہ ہے، سوال کرتے ہوئے قاضی اور قضات کہتا ہے میں آپ پر فدا ہوں۔ کہا یہ بتائیے گا کہ اگر ایک حاجی احرام کی حالت میں شکار کرے تو اس کا کفارہ کیا ہے؟ اب عباسی خوش ہو گئے، چونکہ انہوں نے بڑا سوال پوچھا۔ تاریخ نے لکھا ہے، تاریخ کا بعض دفعہ شکریہ ادا کرنا چاہیے، چونکہ تاریخ بعض دفعہ روایت ذکر کرتی ہے، بعض دفعہ پورا منظر بیان کرتی ہے۔ تاریخ نے لکھا ہے سوال ہوا، بچہ گھبرایا نہیں، ایک دفعہ علوی انداز میں حرکت کی، کہا یحییٰ بڑا اچھا سوال پوچھا ہے لیکن سوال پورا نہیں پوچھا۔ کہا میں آپ کو بتاتا ہوں سوال کیسے پوچھنا ہے۔ کہا یحییٰ یہ بتاؤ، آپ نے تو یہ پوچھا ہے کہ حاجی اگر احرام کی حالت میں شکار کرے، چونکہ حج کی حالت میں بہت ساری چیزیں حرام ہو جاتی ہے، کوئی 20-25 چیزیں ہیں جس میں مثلا آپ بہت ساری چیزیں ہیں، مثلا شیشے آئینے کے سامنے کھڑے ہو کر نہیں دیکھ سکتے، اسی طرح سے خارش کے وقت انسان استعمال نہیں کر سکتا کہ انسان اپنے ہاتھ سے استعمال کرے، بہت ساری چیزیں ہیں۔ بہرحال کہا تم نے سوال کیا کہ اگر حاجی احرام کی حالت میں شکار کرے تو اس کا کفارہ کیا ہے؟ میں کہتا ہوں پہلے یہ بتاؤ حاجی چھوٹا ہے یا بڑا؟ یہ بتاؤ شکار حرم کے اندر کیا ہے یا باہر؟ یہ بتاؤ احرام عمرے کے لیے باندھا ہے یا حج کے لیے؟ یہ بتاؤ شکار کرنے والا عالم ہے یا جاہل؟ یہ بتاؤ شکار رات کے وقت کیا ہے یا دن کے وقت؟ یہ بتاؤ کہ جب شکار کر رہا تھا تو پرندوں کا شکار کیا ہے یا جانور کا؟ یحییٰ ابن اقسم نے جب یہ اقسام سنی تو حیران ہو گیا، چہرے پہ پریشانی، میں کہتا ہوں دل میں کہتا ہوگا کہ علی کے بیٹے سے سوال کر کے مصیبت میں پڑ گیا۔ کہا یحییٰ پہلے یہ تو بتاؤ احرام کس حالت میں، شکار کس حالت میں ہوا ہے؟ ذہن میں رہیے 9 سال کا بچہ ہے، لیکن تعلق اس گھرانے سے ہے کہ جہاں بچوں اور بڑوں کا فرق نہیں ہوتا۔ میں نے شاید اسی اسلام آباد میں ایک جگہ پر کہا تھا کہ اسی گھرانے کا ایک بچہ ہے کہ جو مدینے کے چوک سے گزر رہا ہے، وہاں پر مسلمانوں کے بڑے بڑے عالم دین بیٹھے ہوئے ہیں، صرف 10 منٹ آپ کو زحمت دینی ہے اور گفتگو تمام۔ تو ان عالم دین بیٹھے ہیں، مناظرہ کر رہے ہیں، آپس میں مباحثہ کر رہے ہیں، بڑی بڑی شخصیات۔ ایک یہودی عالم آیا، اس نے کہا میں 3 سوال پوچھتا ہوں۔ پہلا سوال یہ ہے کہ خدا سے پہلے کیا ہے؟ دوسرا سوال یہ ہے کہ آپ کے قرآن میں لکھا ہوا ہے کہ خدا کا چہرہ ہے، تو ہر انسان کا چہرہ کسی خاص جہت کی طرف ہوتا ہے۔ میں مجلس پڑھ رہا ہوں، میرا چہرہ آپ کی طرف ہے، آپ مجلس سن رہے ہیں، آپ کا چہرہ میری طرف ہے۔ کہا خدا کا چہرہ کس طرف ہے؟ تیسرا سوال یہ کیا کہ اس وقت خدا کیا کر رہا ہے؟ اب جواب دے تو وہ دے جن کا تعلق علم سے رہا ہو۔ ایک بچہ گزر رہا تھا، اس نے دیکھا کہ سب علماء نے سر جھکا لیا، تو یہ بچہ آیا،
اس یہودی عالم کے سامنے کھڑا ہوا، چونکہ بچوں کا تذکرہ ہے نا، اور آج جناب اصغر کی ولادت کی رات بھی ہے، تو اس لیے میں نے موضوع یہ رکھا کہ اہل بیت کے بچے ہوتے کیسے ہیں۔ اب وہ آیا یہودی سے بڑے ادب سے کہا، چونکہ ادب ان کی گھر کا سلیقہ ہے، احترام ان کے گھر کا طریقہ ہے، دنیا کو ادب سکھلایا، بڑوں سے بات کیسے کرنی ہے، والدین سے بات کیسے کرنی ہے، سکھایا دنیا کو کہ ایک طرف ہم ہدایت دیتے ہیں، دوسری طرف ادب کا دامن نہیں چھوڑتے۔ کہا میں التماس کر رہا ہوں کہ آپ نے کچھ سوال پوچھے، اگر آپ اپنے سوال دہرا دیں۔ تو اس یہودی نے بڑی حقارت سے اس بچے کی طرف دیکھا، کہا یہ اتنے بڑے بڑے علماء موجود ہیں، انہوں نے جواب نہیں دیا، آپ کیا جواب دیں گے؟ تو اس نے کہا کہ میرے حوصلے کے لیے مجھ سے پوچھ لیجئے۔ تو اس یہودی عالم نے کہا کہ میرا پہلا سوال یہ ہے کہ اللہ سے پہلے کیا تھا؟ اس بچے نے کہا کہ میں ایک سوال کی جسارت کروں گا، آپ مجھے یہ بتائیے کہ 1 سے 5 تک گنتی کیا ہے؟ اس نے شروع کر دیا 1 2 3 4 5۔ اس کے بعد کہا الٹی گنتی کیا ہے؟ بچے نے پوچھا، کہا 5 4 3 2 1۔ بچے نے بڑے آرام سے پوچھا یہ بتائیے 1 سے پہلے کیا ہے؟ اب یہودی عالم نے کہا کہ 1 سے پہلے کچھ نہیں ہے۔ اس بچے نے کہا کہ جو ہند سے آپ نے بنائے ہیں ان میں 1 سے پہلے کچھ نہیں ہے، تو وہ ذات جس نے اس پوری کائنات کو پیدا کیا اس ذات سے پہلے بھی کچھ نہیں ہے۔ اب یہودی عالم کو حوصلہ ہوا، دوسرا سوال پوچھا، کہا یہ بتائیے کہ خدا کا چہرہ کس طرف ہے؟ اس بچے نے کہا کہ میں ایک التماس کروں گا کہ ایک شمع کو حاضر کر دیجئے۔ شمع حاضر ہوئی، بچے نے کہا اس کو آگ لگا دے، آگ جلائی گئی۔ بچے نے یہودی سے پوچھا بتائیے کہ اس شمع کے اوپر جو آگ روشن ہے اس کا چہرہ کس طرف ہے؟ اب اس یہودی عالم نے کہا کہ اس کا چہرہ چاروں طرف ہے۔ تو بچے نے کہا کہ وہ نور جو ایک انسان نے بنایا ہے اگر اس کا چہرہ چاروں طرف ہو سکتا ہے تو وہ ذات جس کی وجہ سے پوری کائنات منور ہے۔ میں کہتا ہوں یہ جواب وہی دے سکتا ہے کہ جس کے دادا کو وجہ اللہ کا لقب ملا ہو۔ اب یہودی کو حوصلہ ہوا، یہودی کو اگر پتا ہوتا کہ تیسرے سوال کا جواب کیا ملنا ہے تو وہ کبھی سوال نہ کرتا۔ اس کو حوصلہ ہوا، کہا بچے یہ بتا، 2 سوالوں کے جواب تو مل گئے، اب یہ بتا اس وقت خدا کیا کر رہا ہے؟ میں کہتا ہوں بچے نے اسی حیدری انداز میں کہا کہ اس وقت اللہ ایک مسلمان بچے کے ذریعے سے یہودیوں کے بڑے عالم کو ذلیل کر رہا ہے۔ کہا اس وقت تو ہمارے ہاتھوں ذلیل ہو رہا ہے۔ اس نے کہا بچے یہ تو بتا تیرا تعلق کس خاندان سے ہے؟ کہا میں باقر کا بیٹا ہوں، جو زین العابدین کا بیٹا ہے، جو حسین کا بیٹا ہے، جو علی کا بیٹا ہے، جو کوفہ میں ممبر پہ بیٹھ کے کہا کرتا تھا سلونی سلونی، جو کچھ پوچھنا چاہتے ہو پوچھو، جو کچھ پوچھنا چاہتے ہو پوچھو۔ میں کہتا ہوں کہ اگر انسانی ترقی کے لیے کسی شخصیت نے علم کی بنیاد رکھی ہے تو وہ ابو طالب کے فرزند علی ہے، لیکن افسوس یہ ہے کہ کسی نے پوچھا نہیں۔ اب جب امام تقی نے اتنی ساری صورتیں بیان کر دی، اتنی ساری قسمیں بیان کر دی، تو یحییٰ نے کہا پہلے بچہ کہہ کے مخاطب کر رہا تھا، اب کہا فرزند رسول مجھے نہیں پتا ہے۔ کہا اچھا ابھی میں آپ سے سوال کرتا ہوں۔ سوال کیا یہی سوال اور اس کا جواب سنیے اور آپ کی زحمتوں کو تمام کر رہا ہوں۔ کہا اب سوال کی باری میری ہے، دیکھیے 9 سال کی عمر ہے اور کس مقام پر ہے عزیزان گرامی، چونکہ یہاں بچے بڑوں کا فرق نہیں ہوتا۔ کہا اب میرے سوال کا جواب دیجئے۔ میرا سوال یہ ہے کہ وہ کون سی عورت ہے
کہ جس کو صبح کے وقت دیکھنا حرام ہو اور جب دن چڑھ جائے تو ان کو دیکھنا حلال ہو جائے، جب نماز ظہر کا وقت ہو تو اس عورت کو پھر دیکھنا حرام ہو جائے، جب عصر کا وقت ہو پھر حلال ہو جائے، جب عشاء کا وقت آئے پھر حرام ہو جائے، جب اس کے بعد رات آئے پھر حلال ہو جائے، آدھی رات کو پھر حرام ہو، صبح کے وقت پھر حلال ہو جائے۔ اب یحییٰ پہلے ان اقسام سے پریشان تھا، جب امام نے یہ فقہی سوال پوچھ لیا تو اب تو عاجزی کی ہاتھ جوڑ لیے، کہا فرزند رسول، آیت ہے قرآن میں جس کا میں نے آغاز میں تلاوت کی کہ خدا بہتر جانتا ہے کہ وہ کسے اپنا نبی بناتا ہے، کسے رسول بناتا ہے، کسے امام بناتا ہے۔ پھر مامون نے پوچھا امام سے کہ اچھا پہلے سوال کا جواب بھی بتا دیجئے اور اس سوال کا جواب بھی بتا دیجئے۔ امام نے پہلے سوال کا جواب بتا دیا۔ یقین کریں اگر وہ میرے سامنے ورقہ نہ ہو، کسی کے سامنے بھی ورقہ نہ ہو، تو وہ جواب ذکر نہیں کر سکتا، اتنا تفصیلی جواب ہے۔ امام نے وہ جواب 9 سال کی عمر میں ذکر کیا۔ کہا دوسرے سوال کا بھی جواب بتا دیجئے۔ کہا وہ عورت کہ جس کی طرف صبح دیکھنا حرام ہے، وہ کنیز ہے کہ جو کسی اور کی کنیز ہو، انسان کو جائز نہیں ہے کہ اس کی طرف دیکھے، چونکہ دن چڑھتی ہی انسان اسے خرید لے تو اس کو دیکھنا حلال ہو جاتا ہے۔ اب جو فقہی ذوق رکھتے ہیں وہ بہتر سمجھ سکتے ہیں۔ کہا جیسی ہی نماز ظہر کا وقت آیا اس نے اس کنیز کو آزاد کر دیا راہ خدا میں، اب جب وہ آزاد ہوئی تو اس کو دیکھنا حرام ہے۔ عصر کے وقت اس سے شادی کر لی، پھر اس کے لیے اس کو دیکھنا حلال ہو گیا۔ نماز مغرب کے وقت کہا کہ تم میرے لیے ایسی ہو جیسے میری ماں، اس کو فقہ میں زہار کہا جاتا ہے۔ پھر وہ عورت حرام ہوئی، اس کے بعد رات کو کفارہ دیا، پھر حلال ہوئی، آدھی رات کو طلاق دیا، پھر حرام ہوئی، اور صبح کو دوبارہ اس سے نکاح کیا، پھر حلال ہوئی۔ یحییٰ ابن اقسم نے کہا کہ اگر کسی کو امامت جچتی ہے وہ آپ کی ذات ہے۔ درود پڑھیے محمد و آل محمد پہ۔ میرا ٹائم ختم ہوا ہے، صرف ایک جملہ جناب اصغر کے بارے میں ہے، چونکہ جشن ہے لہذا مصیبت نہیں ہے، لیکن اصغر کی ذات ایسی ہے کہ جب آپ گفتگو کرتے ہیں تو آپ کو مصیبت کے سمندر سے فضیلت کی موتی چننے ہوتے ہیں۔ میں کہتا ہوں جناب اصغر کے بارے میں کہ اصغر اس ذات کا نام ہے کہ جس کی ناموجودگی، جب وہ موجود نہ ہو، اگر اصغر کربلا میں موجود نہ ہو تو امام حسین کی قربانی مکمل نہیں ہوتی۔ کون سی قربانی؟ وہ قربانی جس نے تمام انبیاء کی قربانیوں کی لاج رکھی، اگر اس قربانی پر حقانیت کی مہر لگائی ہے تو وہ 6 ماہ کے اصغر نے لگائی ہے۔ پروردگار واسطہ ہے رباب کے اس ننھے اصغر کا، واسطہ ہے امام جواد کا جن کا ایک لقب ہے امام جواد۔ پروردگار بانیان جشن کی توفیقات خیر میں اضافہ فرما۔ پروردگار یہ مکان مقدس مکان اسی طرح سے آباد و شاد رہے۔ پروردگار جو مومنین تشریف فرما ہے ایک ایک قدم پر ان کو ہزارہ حسنات عنایت فرما۔ پروردگار